آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم رمضان مبارک تو گزار رہے ہیں، لیکن سحر و افطار میں چند ایسے خصوصی اعمال ہیں جن کو کرنے سے ہم رمضان کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس گنتی کے بہت ہی کم دن رہ چکے ہیں رمضان مبارک کے، اور بہت سے آدھا رمضان مبارک تقریباً گزر چکا ہے۔ تو ہم نے ابھی تک اللہ رب العزت سے کیا چیزیں اللہ پاک سے تعلق میں جوڑی ہیں اور رمضان مبارک سے کیا فائدہ اٹھایا ہے، اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ سحری اور افطاری میں جو ہمیں چیزیں کرنی چاہیے ان پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ سحر و افطار میں اللہ رب العزت اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری اور افطاری اس لیے عطا کی ہے تاکہ ہم جب اس میں کھائیں پئیں تو ہمارے اندر وہ چیزیں آئیں جو ہمیں اللہ رب العزت نے دی ہیں، ہمارے اندر ادب آئے، ہمارے اندر احترام آئے، ہمارے اندر کھانے پینے کا طریقہ سلیقہ آئے، اور ہمیں زندگی جینے کا سلیقہ جو ہے وہ آئے۔ تو کھانے پینے کے آداب میں سے اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو حدیث مبارکہ کا ارشاد ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے، اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں میں سے کھاتا ہے، یعنی کہ مومن انسان ہمیشہ بھوک رکھ کر کھاتا ہے۔ تو ہمیں ایک چیز اور بھی اس میں غور و فکر کی مل رہی ہے، یہ ہمارے لیے ایک غور کرنے کا پوائنٹ ہے کہ جب ہم سحری میں اور افطاری میں درمیانہ کھائیں گے تو ہمارے پاس کچھ کھانا بچ بھی جائے گا۔ جب ہم ایکسٹرا کھاتے ہیں تو ہمارا دسترخوان بالکل ختم ہو جاتا ہے، جو ہم دسترخوان پر چیزیں ہیں وہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم رمضان مبارک میں جب دسترخوان پر بیٹھیں تو اپنے ہاتھ کو تھوڑا دبا کر رکھیں اور نارمل کھانا کھائیں، اور جو چیز ہماری بچ جائے اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہم نے ثواب اور نیکیاں کمانی ہے، تو وہ اس طرح کمانی ہے کہ جب ہم نے کھانا کھا لیا ہے تو جو بچ گیا ہے اسے کسی غریب کو دے دیں، کسی ایسے مفلس انسان کو دے دیں جسے اس کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ کوڑا اور کرکٹ کی طرف جائے۔ ہمارا جو کھانا ہے وہ ہم نالیوں میں پھینکنے کی بجائے اگر ہم مسلمانوں میں، غریبوں میں، کسی ضرورت مند میں تقسیم کر دیں گے تو ہمیں روزے میں کھانے کے ساتھ ساتھ کھانا تقسیم کرنے کا بھی ثواب ہوگا، اور یہی ہمارے لیے مقصد ہے۔ اسی ہمدردی اور غمگساری کو اللہ پاک ہمیں رمضان مبارک میں سکھاتے ہیں۔ رمضان مبارک میں سحری اور افطاری کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانا پینا نہیں دیا، بلکہ ساتھ میں ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے بھی دیا ہے کہ آخر ہم سارا سال خود کھاتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی کا خیال کیوں نہیں رکھتے، ہمارے جو غریب مفلس رشتہ دار ہیں ان کو کیوں نہیں ہم دیکھتے، اور اسی طرح ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہمارے سامنے بھوک میں مارے پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کا خیال کیوں نہیں آتا۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے ان پر غور کرنے کے لیے ہمیں سحری اور افطاری عطا فرمائی ہے۔ اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ اکثر افطاری کے وقت اللہ رب العزت کے جو غریب مفلس لوگ ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو ہمیں اس وقت لازمی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر بھیجیں۔ سائل کو ویسے بھی خالی ہاتھ بھیجنا یہ مومن کی ویسے بھی شان نہیں ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا۔ تو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ کھانے پینے کی طرف دھیان دینے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو اس طرف بھی لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غریبوں کی، مفلسوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی تمام حاجتیں اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔